السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ اہم ہے جو آنے والے وقت میں حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میرے ٹریول ایجنٹ بھائی اگر میری ویڈیو اپنے حجاج کرام کو عازمین عمرہ کو دکھائیں گے تو وہ سفر کی مشکلات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے، آپ کو آنے والی شکایتیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ عازمین عمرہ کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو ٹریول ایجنٹس کے لیے، خصوصی طور پہ عمرہ پہ بھیجنے والے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو خصوصی طور پہ اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو، مشقت کے نام ہے۔ جو سفر ہم بحری جہازوں میں کر لیتے تھے آج ہوائی جہازوں میں کرتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑیوں میں کر لیتے ہیں۔ اس سفر کا بیشتر حصہ میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل کے یا خچروں گھوڑوں پہ کیا کرتے تھے۔ جو سفر ہم منٹوں میں طے کر لیتے ہیں یہ گھنٹوں میں، اور جو گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں یہ ہفتوں میں، دنوں یا ہفتوں میں طے کیا جاتا تھا۔ تو جب اتنی عظیم ہستی نے اتنی مشکلات سے یہ حج اور عمرہ کیے ہیں تو ہمیں ان مشکلات کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ حاجی صاحبان کو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب یہاں سے چلے تو اپنے ٹریول ایجنٹ سے اپنے ہوٹل کی ویڈیوز دیکھیں، تصویریں دیکھیں، تسلی سے فاصلہ پوچھیں، اور فاصلہ وہاں پہ میٹرز میں ہوتا ہے۔ یہاں میں شروع میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ اپنے فاصلے کے حصے کو 2 کے ساتھ ضرب دیں۔ جیسے 500 میٹر ہے تو 5 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں۔ آپ کو ہوٹل کے دروازے سے لے کے، گیٹ سے لے کے حرم شریف کے گیٹ تک 10 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ کا فاصلہ 800 میٹر ہے تو آپ کو 15-16 منٹ لگیں گے، کیونکہ وہاں پہ رش بھی ہوتا ہے اور فاصلہ بھی یہ اتنے ٹائم میں ہی طے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں، اپنے شہر گلی محلے میں مارننگ واک پہ بھی جاتے ہیں نا تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ ایک نوجوان بندہ پیدل واک کے دوران، ایک صحت مند بندہ 13-14 منٹ میں کرتا ہے، خواتین 15-16 منٹ میں کرتی ہیں، بزرگوں کو اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم کھلے روڈ پہ واک کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ چونکہ رش ہوتا ہے تو ہمیں فاصلہ کم لگتا ہے لیکن وقت زیادہ ہی لگتا ہے۔ تو یہ بات آپ خصوصی طور پہ ذہن میں رکھیں، اور جو جٹکے دیہاتی لوگ ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 500 میٹر کا مطلب ہے آپ کو 10 منٹ لگنا، اور 600 میٹر میں تقریباً 19-20 کے فرق سے 2 مربع بنتے ہیں۔ 1 ایکڑ میں 60-65 میٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو کیلکولیشن بتا دی تاکہ ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ حاجیوں کی سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ فاصلہ زیادہ ہے، تو فاصلے کا نارملی ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ 100 میٹر ہوتا کتنا ہے۔ ہم ہوٹل سے حرم تک جاتے بھی نہیں ہیں، پہلے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ چل کے دیکھیں، اگر آپ کا ٹریول ایجنٹ آپ کو 600 میٹر کہتا ہے نا تو یہاں پہ آپ کم از کم 10 سے 11 میٹر چل کے دیکھیں کہ کتنی دور آپ چلے جاتے ہیں۔ اتنا ہوگا 600 میٹر، اتنا ہوگا۔ پھر اگر آپ کو 1 کلومیٹر کہا جاتا ہے تو 17, 18, 19 منٹ آپ مسلسل واک کریں، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ 1000 میٹر اتنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں 5 وقت جانے میں بھی اور آنے میں بھی اتنا فاصلہ طے کر سکتا ہوں تو پھر وہ کریں، ورنہ پیسے نہ بچائیں، اچھا پیکج لے کے جائیں تاکہ آپ کم از کم ساری نمازیں تو حرم میں پڑھ سکیں نا، ورنہ آپ ان کو برا بھلا کہتے رہیں گے، وہ بیچارے کر کچھ نہیں سکیں گے۔ اچھا، اب جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو جانے سے پہلے اپنے احرام، اپنا عبایا، یہ آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں۔ آپ کبھی بھی یہ بک کروانے والے سامان میں نہ رکھیں، اگر وہ بک ہو گیا تو وہ تو بعد میں نہیں نکلے گا، تو پھر آپ کو وہاں پہ نیا احرام لینا پڑے گا۔ اچھا، احرام باندھا آپ چلے گئے، احرام کی پابندیاں علماء سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ خارش زیادہ زور سے نہیں کرنی، کوئی مکھی مچھر نہیں مارنا، بال کوئی نہیں اپنا اکھاڑنا، سو آن۔ تو جب آپ جدہ اترتے ہیں تو امیگریشن سے کلیئر ہوتے ہوئے آپ کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہی لگتا ہے۔ وہاں سے باہر نکلنے کے بعد خصوصی طور پہ جو سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے سم لینے والا۔ بالکل کنجوسی نہ کیجیے گا،
ورنہ آپ بہت پریشان ہوں گے۔ آپ کی ساری فیملی ہے تو بے شک ایک سم لیں، لیکن سم لے کے اس میں پیکج ایکٹیویٹ کریں، اور کوشش کریں کہ یہاں سے اگر آپ کے بزرگ بھی جاتے ہیں تو ان کو اپنے واٹس ایپ پہ ایک اپنا ٹچ موبائل دیں، وہاں پہ ایمو بنا دیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ واٹس ایپ بھی بزرگوں کو چلانا نہیں آتا، ایمو پہ یہاں پہ چلانے کا طریقہ بتائیں تو آپ کا رابطہ بھی آسانی سے ہوتا رہے گا۔ تو وہاں پہ آپ نے سم لینے کے بعد گاڑی دیکھی، آپ کے ویزے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس شرکا میں ہے، وہ آپ وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو دکھائیں، وہ بتا دیں گے کہ آپ کی گاڑی فلاں جگہ پہ کھڑی ہے یا اتنی دیر میں آ جائے گی۔ اچھا، گاڑی کھڑی میں آپ بیٹھ گئے، ممکن ہے آپ بیٹھنے والے پہلے ہوں، آپ کو پھر گاڑی کے بھرنے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے پہلے بیٹھے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوں، تو اس صورت میں ان کا انتظار ختم ہوا، گاڑی نکل گئی۔ اب یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچتے بھی کم از کم کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ وہاں پہ پہنچنے سے پہلے آپ اپنے نمائندے سے 1-2 دفعہ رابطہ کریں اور اس کو خاص طور پہ پوچھیں کہ ہم نے کہاں اترنا ہے۔ گاڑیوں والے بالکل خیال نہیں کرتے، نارملی موسٹلی ایسے ہوتے ہیں جہاں جی چاہا اتار دیا، پھر آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں، اس کا بھی پھر کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، یا پھر آپ بزرگوں، بچوں، خواتین کے ساتھ سارا بیگ وغیرہ اٹھا کے ہوٹل تک پہنچتے ہیں، بندے کی بس ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ تو آپ کو ٹیکسی کروا کے بھی جانا پڑتا ہے، اچھے خاصے اس پہ پیسے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر حل یہ ہے کہ اپنے نمائندے سے بات کریں۔ نمائندے سے بات تب ہوگی جب آپ کے پاس سم ہوگی۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو سکا، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو سکا، آپ کو کہیں دور پار اتارا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی آپ گاڑی والے سے کسی نہ کسی سے کال پہ رابطہ کروا کے وہاں پہ اتر جائیں۔ اب وہاں پہ اترنے پہ کئی ہوٹل تو ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، ڈیفینیٹلی ان کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو کبھی گلیوں میں ہوتے ہیں نا، وہاں پہ سامان لے کے جانا بھی تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ وہاں پہ خدمات پہ مامور بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو بر وقت ہوٹل دیں اور آپ کو بیڈ پورے کروائیں، لیکن آپ کا سامان اٹھانا ان کی ذمہ داری بالکل نہیں ہوتا۔ سامان اٹھانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ سامان کم سے کم لے کے جائیں۔ اگر وہ آپ کا سامان اٹھواتے ہیں تو یہ ان کا آپ پر احسان ہے، ان کی آپ کے ساتھ نیکی ہے۔ اور ایک چیز ضروری طور پہ جاننے والی یہ ہے کہ یہاں سے چلنے کے بعد آپ عمرہ کرنے کے بعد 18 سے 20 گھنٹے میں فری ہوتے ہیں، اگر ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہو تو یہ 18 سے 20 گھنٹے نہایت صبر و تحمل سے گزارنے ہیں۔ زبان کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ احرام اتار نہیں دیتے۔ اگر آپ انجانے میں بھی سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی آپ کو، جیسے خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے نا، اسی طرح ایک بد کلامی کا گناہ بھی اللہ بڑھا چڑھا کے آپ کے نامہ اعمال میں لکھنے کے پہ قادر ہے۔ تو اپنے الفاظ کا چناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، یہ آپ کا فرض اولین ہے۔ پاکستان والا یا اپنے وطن والا جو ہے نا، وہ تقیہ کلام، وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں چھوڑنا پڑے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ مدینے سے بھی خالی واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب عام طور پہ اکانومی ہوٹلز میں کمرے تنگ ہوتے ہیں، واش روم تنگ ہوتے ہیں، 3 4 5 بیڈ والے 6 بیڈ والے کمروں میں بیڈز کے بعد مشکل سے جگہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ تو اس مسئلے کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ کوئی اور کمرہ، کھلا کمرہ خالی ہو گیا تو وہ آپ کو دے دیں گے، نہیں تو ایسے گزارا کرنا پڑے گا۔ سٹار ہوٹلز میں کمرے کھلے ڈلے ہوتے ہیں، یا پھر آپ زیادہ پیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو اچھی چیز لیجئے۔ اکانومی میں تو جو بھی آپ کو یہ کہے گا نا، وہ تقریباً طفل تسلی ہی دے گا۔ اب یہاں پہ آپ سامان اپنا رکھیں۔ یہ بات یہاں پہ غور کرنے والی ہے کہ ہوٹل میں چیک ان چیک آؤٹ کا ٹائم ہوتا ہے دوپہر 2 بجے، یعنی کہ اگر آپ 10 تاریخ کو جا رہے ہیں، آپ 9 بجے بھی صبح پہنچ گئے نا، تو آپ کا ہوٹل کا کرایہ 2 بجے کے بعد شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو کمرہ دے دیا جاتا ہے تو وہ بھی ان کی آپ کے ساتھ نیکی ہے، ان پہ جو فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کمرہ دینے کی، وہ 2 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات ٹریول ایجنٹس یہ بتانا بھول جاتے ہیں، لیکن حاجی صاحبان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہوٹل پہ میں چیک ان چیک آؤٹ کا ٹائم عام طور پہ ووچرز پہ بھی لکھا ہوتا ہے،
تو اس سے پہلے اگر آپ سے کوئی کہتا بھی ہے نا، کوئی دے دیتا ہے تو اس کی نیکی ہے، ورنہ ذمہ داری ہے کسی کی نہیں ہوتی۔ اور ہوٹل میں ہر فلور کے اوپر وائی فائی نہیں ہوتا، ہوٹل میں سگریٹ نوشی سخت ترین ممنوع ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہوٹل سے نکالنے کا حق رکھتے ہیں، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ شرطوں کو بلا سکتے ہیں، یعنی کہ پولیس والوں کو بلا سکتے ہیں۔ اور ہوٹل میں عام طور پہ آپ ہوٹلز میں کچن وغیرہ نہیں ہوتے، تو اگر آپ یہ شکایتیں کریں گے نا تو اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ فریج ہوتی ہے، واش روم ہوتا ہے، بعض اوقات اٹیچ واش روم اکثر ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم وہ بھی مس ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ سامان رکھیں، اگر آپ 9 بجے 10 بجے 12 بجے پہنچ گئے ہیں، سامان رکھنے کے بعد وہاں پہ آپ عمرہ کے لیے چلے جائیں۔ 3-4 گھنٹے کے بعد جب آپ عمرہ کر کے آئیں گے تو آپ کا کمرہ ریڈی ہوگا۔ اب آپ ریسٹ کریں، اللہ رسول کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا جانا قبول فرمائے۔ اب آپ نے مکہ مکرمہ جتنے دن گزارے، آپ مدینہ جانے سے 1-2 دن پہلے اپنے نمائندے کو بتا دیں کہ بھئی ہم نے اس دن مدینہ جانا ہے، بیٹا ہماری سیٹیں رکھوا دینا۔ وہ آپ کی سیٹیں رکھوا دے گا، کیونکہ ان بیچاروں پہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، سم ٹائم وہ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ بھولتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم کبھی انسان بھول جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ آپ اپنے لیے خاص ہیں، ان کے لیے بے شمار حاجی ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھول سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ کے پیکج میں زیارات ہوتی ہیں نا، ضروری نہیں کہ جاتے ہی دوسرے تیسرے دن آپ کو کروا دی جائے، آپ ان کو یاد کروا دیں۔ ممکن ہے وہ مدینہ جانے سے پہلے کروا دیں یا واپس آنے پہ آپ کو زیارات کروا دی جائے۔ اور زیارات کے لیے بھی آپ کو وہاں پہ خاص جگہ پہ جو بس کا سٹینڈ ہوتا ہے یا جس روڈ پہ بس ہوتی ہے وہاں پہ آپ جائیں گے اور زیارات کر کے آئیں گے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پہ بسیں 90-95% کمپنیوں کی بسیں صبح آپ کو لیتی ہیں۔ صبح آپ اپنا سامان اتار کے نیچے رکھ لیتے ہیں، ایک دن پہلے ہی اپنا سامان پیک کر لیں، اور پیک کر کے آپ صرف اور صرف جو ہاتھ میں سامان رکھنا ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ اپنا سامان نیچے رکھ لیں اور گاڑی والے کا انتظار کریں۔ ممکن ہے گاڑی والا سب سے پہلے آپ کو ہی ریسیو کر لیں، آپ کو سیٹیں مل گئی ہیں، اب اس نے سارے مکہ مکرمہ سے سواریاں اٹھانی ہیں، اس کو گھنٹہ لگ سکتا ہے، 2-2.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے سواریاں لے کے نکلتے نکلتے اس کو 8 بج سکتے ہیں، 9 بھی بج سکتے ہیں۔ تو یہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ کم از کم 5.5-6 گھنٹے کا ہے، بعض اوقات 7-8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اور جب آپ کا مدینہ منورہ کا نمائندہ ہے اس سے آپ رابطہ کریں، اگر وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتا تو پھر بھی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ عام طور پہ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، 10-11-12 بجے اٹھتے ہیں، آپ کی گاڑی کہیں پہنچتی ہے 1-1:30 بجے 2 بجے 3 بجے تک بھی، تو ظہر سے پہلے پہلے وہ آرام سے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو رستے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ابھی اتنا فاصلہ رہ گیا، ابھی اتنا فاصلہ رہ گیا، تو پھر آپ کا وہ فون اٹھا ہی لے گا، یہ پریشانی والی بات نہیں۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو جو یہاں پاکستان میں تصویریں ویڈیوز دکھائی گئی ہیں وہ دیکھیں، ویسا کمرہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ شکایت کریں۔ آپ کی شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تو آپ ہوٹل سے 1-2 دن رہیں، ان کو کہیں بیٹا آپ نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا، ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر فاصلے کا ایشو ہے تو جو بات میں نے شروع میں کی ہے نا، اس بات کو گھول کے ذہن میں ڈال لیں کہ اگر 700 میٹر ہے نا تو آپ کو 13-14 منٹ لگنے ہی لگنے، اگر 1000 میٹر ہے تو آپ کو 18-20 منٹ لگنے ہی لگنے۔ اور اگر آپ فاصلہ دیکھے بنا شکایتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں، لا علمی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے اگر آپ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے، اور آپ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے گناہوں کے مرتکب ہوتے رہیں گے، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اب آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے تو وہاں پہ روضہ رسول کے سامنے آیت مبارکہ لکھی ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے دھیمی رکھو، اگر آواز اونچی ہو گئی سارے اعمال کو آگ لگا دوں گا، ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اپنی آوازوں کو، روضہ رسول ہو یا مسجد حرام شریف ہو، اپنی آوازوں کو حد الوسع کوشش کریں کہ آوازیں دھیمی رکھیں، تیز بھاگے نہیں، آپ کی جوتیوں کی آواز تک نہ آئے۔
یہ احترام کا طریقہ ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے۔ اور پھر جب آپ واپس آتے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اور ایک بات جو قابل ذکر ہے، جو ضروری طور پہ سننے والی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہوٹل میں چیک ان چیک آؤٹ کا ٹائم ہوتا ہے 2 بجے کا۔ مرکزیہ کے اندر عام طور پہ سٹار ہوٹلز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مثال کے طور پر جیسے گاڑیاں آپ کو لے کے جاتی ہیں، انہوں نے 2-3 بجے آپ کو لینے جانا ہے، تو آپ ہی چیک آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی 3 بجے جانے ہیں۔ آپ نے 3 بجے کمرہ خالی کرنا ہے، پھر انہوں نے صفائی کرنی ہے، پھر آنے والوں کو دینا ہے۔ اور فرض کریں آنے والی پیچھے سے آپ کی فیملی ہو، ان کو تو 4-5 بجے کمرہ ملے گا۔ اس کا بھی حل یہی ہے کہ آپ اپنا سامان لابی میں رکھیں، کوئی نہیں اٹھاتا، اللہ رحم کرے۔ آپ مدینہ منورہ حرم شریف میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے روضہ رسول کی زیارت کریں، حاضری کا شرف حاصل کریں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ 2-3 گھنٹے بعد عام طور پہ عصر کے بعد آپ واپس آئیں تو آپ کا کمرہ ریڈی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہیں نا، تو یہی گاڑیاں جنہوں نے آپ کو مکہ میں اتارا ہوتا ہے، یہی ڈرائیور حضرات عام طور پہ گھنٹہ 2 گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد آپ کو واپس لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 6 بجے تک بھی پک کر لیتے ہیں۔ یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ گاڑی ابھی نہیں آئی ابھی نہیں آئی۔ گاڑی والوں کو عام طور پہ کبھی کبھار مغرب بھی وہاں پہ ہو جاتی ہے، اکثر تو نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ 3-4 بجنا تو معمولی کھیل ہے نا۔ تو آپ پھر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں رات کو 12-1 بجے، 11-12-1 بجے، یہ 10 بجے کے تو بعد ہی پہنچنا ہے جتنا بھی جلدی نکل آئے۔ پھر آپ وہاں پہ آ کے دوسرا عمرہ کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ کو جو آپ کا پہلا کمرہ ہے نا، جب مدینہ سے واپس آئیں گے تو اور بھی تنگ لگنے لگے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ حقیقتاً تنگ ہے، عام طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مدینہ منورہ سے واپسی پر اچھی خاصی شاپنگ ہوتی ہے، کھجوروں کے ہمارے پاس وہ کارٹن ہوتے ہیں، تو ہماری جگہ اور بھی تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ عام طور پہ مطلب نا اس کو اگنور کرنا چاہیے، یا پھر آپ سٹار ہوٹلز لیں، کھلے ڈلے کمرے لیں، زیادہ پیسے افورڈ کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ ہر ایک نے تسلیاں دینی ہے، یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، افورڈ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہوٹلوں والوں نے 4 بیڈ والے کمروں میں بھی 6 گھسائے ہوتے ہیں بیڈ، انہوں نے اپنا خرچہ نکالنا ہوتا ہے۔ بہرحال اب آپ یہاں پہ آ گئے، اب جو زیارات ہوتی ہیں مکہ مکرمہ کی ہو یا مدینہ منورہ کی، جو پیکج میں عام طور پہ شامل ہوتی ہے، اس میں طائف کی زیارات بالکل شامل نہیں ہوتی ہے، مقام بدر کی زیارات شامل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ کو اپنی اسپیشل گاڑی پہ جانا پڑتا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا پڑتا ہے، وہ آپ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو پیکج میں زیارات طے ہوتی ہیں وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ شہر کے اندر ہوتی ہیں، جیسے مینا، مزدلفہ، عرفات، میدان عرفات، یا مسجد عائشہ، مسجد جرانہ، وادی جن، یا سو آن۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، یا میدان احد کے شہداء کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جو اپنا قبور ہیں وہ یہ شامل ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی کہیں 5 منٹ کہیں 10 منٹ رکنا ہوتا ہے، کوئی زیادہ رکنے کا ٹائم نہیں دیتا۔ اگر آپ غار حرا میں اوپر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکسی پہ 15-20 ریال دے کے جائیں، اور اس نے آپ کو اتار کے چلے جانا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، 2 گھنٹے گزاریں، 3 گھنٹے گزاریں، پھر آپ نیچے آ کے کسی اور ٹیکسی میں بیٹھے اپنے ہوٹل میں آ جائیں۔ اسی طرح غار ثور پہ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زیارات بعض اوقات گاڑی کے اندر ہی ہوتی ہیں، وہ جو دکھنے میں دور ہوتی ہے جیسے غار حرا اور غار ثور، اور جو قریب کھڑے ہو کے کی جا سکتی ہیں زیارات، ان پہ آپ کو وہ گاڑی پہ اتارتے بھی ہیں، وہ آپ کو عام طور پہ گائیڈ بھی کرتے ہیں، یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، اس کا فلاں مقام ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، اس کا یہ قدر و منزلت ہے، تو آپ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ واپس آتے ہیں نا، تو 1-2 دن پہلے آپ اپنے نمائندے کو بتائیں، بیٹے اس دن اتنے بجے ہماری فلائٹ ہے۔ ان کو عام طور پہ یاد ہوتا ہے، یہ چیز وہ سب سے خصوصی طور پہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ان کو بتائیں۔ وہاں سے آپ کو گاڑی والے نے کم از کم فلائٹ سے 8-9 گھنٹے پہلے لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی اس نے سواریاں بھرتے رہنا ہے، بھر کے اس کو 1-1.5 گھنٹہ وہاں پہ لگ جاتا ہے، اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا واپسی پہ سفر ہوتا ہے، تقریباً 3-3.5 گھنٹے ہو گئے، اور 3.5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ پہلے قانونی طور پہ پہنچنا ہوتا ہے۔
اور وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ریزرو اس لیے لکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی پنکچر ہو جائے، گاڑی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ پیچھے سے ریزرو گاڑی بھیج کے آپ کو آن ٹائم پہنچا سکے، بلکہ ان ٹائم پہنچا سکے۔ تو اگر یہ 8-9 گھنٹے 7 گھنٹے پہلے آپ کو لیتے ہیں تو یہ بھی بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اگر آپ کا گھر ایئرپورٹ سے آپ کا شہر، آپ کا گاؤں کوئی 2-3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو ٹائم لگے گا، تو آپ 2-3 گھنٹے گاڑی کے جو لگنے ہیں اس کے علاوہ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ریزرو لے کے جاتے ہیں، تو اس مسئلے سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ یہ تھی اپنا سفر عمرہ کی مشکلات، اور ان کا آپ نے، اگر آپ میری ساری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ، اگر آپ نے دیکھ لیا ہے ویڈیو تو پھر آپ کی بہت ساری مشکلات کا آپ کو یہاں پہ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو خصوصی طور پہ میں آخر پہ بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنے سفر حرمین شریفین کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ، اپنی زبان کو انتہائی اختصار کے ساتھ اور انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کریں، اور یہ سفر ختم ہو جانا ہے، دن ختم ہو جانے ہیں، آپ کے مسائل ختم ہو جانے ہیں، لیکن جو آپ نے وہاں پہ جا کے اچھے اعمال کیے وہ دوبارہ آپ کو حاصل نہیں ہونے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ نے کہیں لا علمی کی وجہ سے، آپ نے کہیں بھی اپنا کم علمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسے اعمال سرزد کیے تو پھر وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے سارے سفر کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار سفر حرمین شریفین کی حاضری کا اور مقبول حاضری کا شرف عطا فرمائے، روضہ رسول کی حاضری کا، بیت اللہ شریف کا، اور اللہ رب العزت حجر اسود کو بار بار بوسے دینے کا شرف عطا فرمائے۔ اور جو عمرہ کا طریقہ ہے وہ آپ اپنے مسالک کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔